بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول خواب گزیدہ، یہ ناول میری تحریریں نامی فیس بک پیج سے لیا گیا ہے۔ قسط نمبر 23، ایپیسوڈ 23۔ اس کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا، پھر فوراً پلٹ کر پیچھے نظر ڈالی، دروازے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں کوئی نہ تھا، پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، اور دروازہ دردانہ جاتے ہوئے بند کر گئی تھی، وہ تو ویسے ہی بند تھا۔ پھر وہ آواز یقیناً راشمون کی تھی، لیکن راشمون یہاں کہاں؟ وہ نہ جانے یہاں سے کتنی دور اپنی دنیا میں مگن ہوگا۔ پھر وہ آواز اس کا وہمہ تھی۔ اس نے کیونکہ تانیہ سے اس کے بالوں میں وہ کلی لگانے کی درخواست کی تھی، اس لیے اس وقت بالوں میں کلی لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں اس کی آواز گونج گئی۔ پھر اس نے اس بات کو اپنا وہمہ سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا، ساتھ ہی اس کلی کو اپنے بالوں میں لگانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ اس نے اس کلی کو اپنے کمرے میں موجود ایک نازک سے شیشے کے گلدان میں سجا دیا اور گلدان میں لگے پلاسٹک کے پھول دوسرے گلدان میں منتقل کر دیے۔ پھر اس گلدان کو اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں یہ کلی ہر وقت اس کی نگاہوں میں رہے گی۔ پھر اس نے ہیرو کا جگمگاتا ہار اپنے گلے سے نکال کر الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے تیز تیز سیڑھیاں طے کرتی خالہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ دوسرے دن محسن راؤ کراچی آ گیا۔ تانیہ اور افضل اسے ایئرپورٹ لینے گئے تھے۔ خالہ فرزانہ بھی جانا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے انہیں جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ خالہ فرزانہ کے لیے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل تھا۔ وہ وہاں بلا وجہ پریشان ہوتی۔ شام کی فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ گئی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں تانیہ اور محسن پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، لہٰذا ڈرامہ کرنے کے لیے دونوں نے پہچان کی نشانیاں مقرر کر لی تھیں۔ انہی نشانیوں کے ذریعے دونوں نے ایک دوسرے کو بآسانی پہچان لیا۔ محسن راؤ نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور پھر اس کی صورت دیکھتا ہوا بولا، پہچاننے کے لیے تو کسی نشانی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ کیوں بھائی؟ تمہاری صورت امی سے بہت ملتی ہے، میں نے تمہیں نیلے سوٹ سے نہیں تمہاری شکل سے پہچانا ہے۔ پھر تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں امی کی ہم شکل ہوں، اور کیا؟ پتہ نہیں انکل عامر کو اس بات کا خیال کیوں نہیں رہا۔ محسن راؤ نے مسکراتے ہوئے افضل کی طرف دیکھا اور کہا، آپ افضل ہیں؟ جی جناب۔ افضل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کیسے پہچانا؟ محسن راؤ نے افضل سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ واقعی آپ نے تو کمال کر دیا۔ افضل نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی کمال نہیں، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ بھائی افضل ہوں گے، تانیہ نے ایئرپورٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر محسن راؤ مسکرا دیا اور بولا کچھ نہیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تو خالہ فرزانہ برآمدے میں موجود تھی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ خالہ فرزانہ ہے۔ محسن راؤ گاڑی سے اتر کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور سلام کر کے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ خالہ فرزانہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ خالہ فرزانہ کے پیچھے دردانہ کڑی تھی، وہ بڑی دلچسپی سے محسن راؤ کو دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اگرچہ اس کے چہرے پر سرخی نہ تھی اور ویسی صحت بھی نہ تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، اس کے باوجود اس کی گوری رنگت نیوی بلیو سوٹ میں مزید نکھر گئی تھی۔ بھائی یہ دردانہ ہیں، اتنے عمدہ کھانے بناتی ہیں کہ آپ یہاں سے جانے کا نام نہ لیں گے، تانیہ نے تعارف کروایا۔ بھائی تانیہ، ہمیں یہاں سے جانا تو ہوگا، ایسا کریں گے کہ دردانہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، محسن نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر دردانہ سے مخاطب ہو کر بولی، دردانہ صاحب کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ جی اچھا بی بی۔ دردانہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں افضل نے اس کا سوٹ کیس اور بیگ گاڑی سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تھا۔ محسن راؤ کو خالہ فرزانہ اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ محسن راؤ ان کے کمرے میں پہنچ کر بے تکلفی سے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ خالہ فرزانہ نے چاہا بھی کہ وہ بیڈ پر بیٹھ جائے یا پھر کرسی پر برجمان ہو جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، خالہ مجھے نیچے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو میں ذمہ داروں والی کوئی بات ہی نہیں، خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ، میں ان ذمہ داروں میں سے نہیں ہوں جو زمینوں کی وجہ سے ہی زمیندار کہلاتے ہیں، اس زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کل اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ جائز سے فارغ ہونے کے بعد تانیہ محسن راؤ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر محسن راؤ نے چاروں طرف ایک ٹائرانہ نظر ڈالی اور پھر بولا، اچھا تو یہ ہے تمہارا کمرہ؟ جی بھائی جان۔ اچھا ہے، تم نے بڑے سلیقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ اس تعریف کا شکریہ بھائی جان۔ اچانک محسن راؤ کی نظر گلاب کی کلی پر پڑی۔ بڑی خوبصورت کلی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کلی کو دیکھنے لگا۔ کس قدر خوشبو ہے اس میں۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ جی بھائی جان، یہ ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ پھر؟ یہ راشمون نے مجھے دی تھی، تانیہ نے محسن راؤ کو بتایا۔ بہت حسین تحفہ ہے، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں کہا۔ تانیہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس تحفے کے پیچھے جو راز تھا وہ اپنے بھائی کو کیسے بتاتی، وہ کیسے کہتی کہ اس کلی میں راشمون کی دل کی دھڑکنیں بند ہیں۔ بھائی جان، لاہور میں کیا حالات ہیں؟ راؤ احمد علی نے وصیت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ وصیت جعلی ہے، ہمارے بابا کے انتقال کے بعد اب کوئی وارث نہیں رہا۔ تم بابا کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ ان کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، تم ان کی جعلی بیٹی ہو، اور یہ سارا ڈرامہ انکل عامر نے اپنے دوست کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کھیلا ہے۔ اچھا، تانیہ نے گہرا سانس دیا۔ ہاں، مقدمہ چل رہا ہے۔ انکل عامر کہہ رہے تھے کہ اب تک یہ ثابت کرنا واقعی مشکل تھا کہ تم بابا کی حقیقی اولاد ہو۔
راؤ احمد علی نے قبرستان کے اس رجسٹر کی فوٹو کاپی عدالت میں جمع کرا دی ہے جس میں تمہارے انتقال کی تفصیلات درج ہیں۔ عدالت کو یہ باور کرانا مشکل ہوتا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا۔ ایسا کام کوئی ہوش مند نہیں کر سکتا۔ قانونی نقطہ نظر سے یہ ہمارا ایک کمزور پہلو تھا اور مقدمہ کی بنیاد اسی بات پر تھی کہ تم بابا کی حقیقی بیٹی ہو یا نہیں۔ اگر حقیقی بیٹی ہو تو اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو، اگر تم بابا کی بیٹی نہیں ہو تو پھر ان کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں، لہٰذا ہمارے بابا کی ساری جائیداد راؤ احمد علی کے نام منتقل ہو جاتی۔ ایک طرف سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، دوسری طرف راؤ احمد علی تمہاری تلاش میں ہے تاکہ تمہیں قتل کروا کر اس جعلی وارث سے بھی نجات پا لے۔ اسی لیے انکل عامر نے بابا کے قتل کے بعد تمہیں فوراً کراچی منتقل کر دیا تھا۔ اوہ میرے اللہ، تانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہ راؤ احمد علی کس قدر شفاق آدمی ہے، جائیداد کے لالچ نے تو اسے بھیڑیا بنا دیا ہے۔ بھائی جان، انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے، اور وہ بھی سگا چچا؟ مجھے راؤ احمد علی کے عزائم کا شروع سے ہی کچھ اندازہ تھا تانیہ، اسی لیے میں ساونپور جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی دیہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے، وہاں فطرت اپنے اصل روپ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر میں نے جب چچا سے اپنی جائیداد سے متعلق سوال جواب شروع کیے تو وہ فوراً کھٹک گئے۔ ہمارے بابا تو قلندر آدمی تھے، انہیں جائیداد روپے پیسے سے کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے زمینوں کی آمدنی کا حساب نہیں مانگا تھا۔ سال 2 سال میں راؤ احمد علی جو بھی بابا کی بریف کیس میں رکھ دیتا تھا وہ چپ کر کے لاہور لے آتے تھے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے چیکنگ شروع کی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی راؤ احمد علی نے مجھے جنگل میں قتل کروا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ چلو آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا بڑی آسانی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال دیا اور اب ایک مرتبہ پھر میں اس سے حساب لینے آ گیا ہوں۔ اچھا، تو انکل عامر آپ کیا کہتے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ میں ابھی راؤ احمد علی کے سامنے نہ ہوں، یہاں کراچی میں رہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ یہیں رہیں میرے پاس جب تک انکل عامر ہمیں آنے کا اشارہ نہ کریں، تانیہ نے کہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکل عامر بہت پیارے آدمی ہیں، بے انتہا مخلص، انہوں نے ریستوران کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ وقت چھپ کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ راؤ احمد علی نے ایک مقدمہ کیا ہے، میں بھی اس پر کچھ مقدمے دائر کروں گا، اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں بھی اس کو ختم کر کے دم لوں گا، اور یہ سارے کام اتنی دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔ میری امی کا گھر بند پڑا ہے، میں اسے جا کر کھولوں گا، وہاں جا کر رہوں گا، محسن راؤ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور میں بھائی جان؟ تانیہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم یہیں رہو گی اس وقت تک جب میں تمہیں لاہور نہ بلوا لوں، محسن راؤ نے کہا۔ نہیں، میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے تانیہ، میں تمہیں بہت جلد لاہور بلوا لوں گا، ذرا وہاں کا جائزہ لے لوں پہلے، محسن راؤ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ نہیں بھائی جان، میں اب آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گی، آپ تو جلد بلوانے کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بہت ضدی ہو تم، میں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بھائی جان، وہ تو انکل عامر نے بابا کی قسم دے کر مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، تانیہ نے بتایا۔ ہاں جانتا ہوں، انکل عامر نے مجھے بتایا تھا، ویسے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے بھائی جان، اب کہیں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر عقل مندی کا ثبوت تو نہیں دینے والے؟ تانیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی میرے بابا جیسا نہ نکلا، بابا بہت شریف انسان تھے، میرے اغوا سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مجبوراً انہوں نے تمہیں خود سے جدا کیا۔ تانیہ، وہ تمہیں بہت چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ظالم چچا کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کی محبت سے محروم رہ گئی۔ اب میں جو ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تانیہ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہتے، محسن راؤ نے کہا۔ لیکن بھائی، راؤ احمد علی کا تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا جبکہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کے حوالے سے ایک خبر سننے کو ملی ہے جو ہمارے لحاظ سے اچھی ہے، محسن راؤ نے بتایا۔ وہ کیا؟ تینوں بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، سنا ہے تینوں نے راؤ احمد علی سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ راؤ احمد علی جائیداد کی تقسیم سے انکار کر دے، تب انہی میں سے کوئی بیٹا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور یہ بات کوئی بعید از قیاس نہیں۔ جب راؤ احمد علی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اس جائیداد کے لیے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، تانیہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اچھا تانیہ سنو، وہ کمرہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے اچانک پوچھا۔ آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہیں بیڈ پر لیٹ جائیں، اور اگر اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ تانیہ ایک لمحے کے لیے محسن کی بات نہیں سمجھی تھی۔ تانیہ، میں اپنے کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کمرے کی بات کر رہا ہوں جس کی دیواریں کالی ہیں۔ اوہ اچھا بھائی جان، وہ کمرہ نیچے ہے، خالہ فرزانہ کے برابر والا، کیا آپ دیکھیں گے؟ بلکہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے، میں خود چاہتی ہوں کہ آپ وہ کمرہ دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کمرہ ہے۔ چلیں ابھی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ نہیں، خالہ نے اگر ہمیں اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ جس عامل نے اس کو بند کروایا تھا اس کی ہدایت تھی کہ اس کمرے کو کبھی نہ کھولا جائے۔ پھر
میں کیسے دیکھوں گا؟ بھائی ایسے کرتے ہیں، رات کو چلیں گے 1 بجے کے بعد، جب سب سو جائیں گے، تانیہ نے ترکیب بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا۔ پھر افضل دونوں بھائی بہن کو گاڑی میں گھمانے لے گیا، فرزانہ بھی ساتھ تھی۔ گھوم پھر کر واپس آئی تو کافی کا دور چلا۔ محسن راؤ نے اپنی اب بیتی سنائی کہ کس طرح راؤ احمد علی نے شکار کے نام پر اس کے قتل کی سازش کی، کس طرح ایک جادوگر نے شوبدہ دکھا کر اس کی جان بچائی، پھر کس طرح اس جادوگر نے اس کی روح پر قبضہ جما لیا اور اس کے مرنے کے بعد ہی وہ آزاد ہو سکا۔ محسن راؤ کی کہانی سب نے بڑے سحرزدہ انداز میں سنی۔ جب وہ اپنی زندگی کے واقعات دہرا چکا تو افضل نے اس سے سوال کیا، پھر تو محسن صاحب آپ کو بھی جادو آ گیا ہوگا؟ ہاں تھوڑا بہت آتا ہے، راج مداری نے کچھ شوبدے مجھے سکھائے تھے۔ پھر کچھ دکھائے نا؟ افضل نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کوئی کمال ہمیں بھی دکھا دیں۔ اچھا۔ محسن راؤ کچھ شوبدہ دکھانے کے لیے آمادہ ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ویسے مجھے شوبدہ دکھائے کافی عرصہ ہو گیا ہے، پریکٹس نہیں رہی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ یکدم محسن راؤ کو خیال آیا کہ بیکان نے اسے جب صحرا میں قید کیا تھا تو اپنی مرضی کی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے ایک جادو سکھایا تھا۔ اس جادو کے ذریعے وہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنے سامنے حاضر کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیکان کے سکھائے اس جادو کو آزما کر دیکھیں، کیا وہ ابھی تک کارآمد ہے یا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ محسن راؤ نے خالی پلیٹ منگوا کر اپنے سامنے رکھی اور خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، خالہ آپ کیا کھائیں گی؟ نہ بھیا نہ، میں نہیں کھا رہی کوئی چیز، پتہ نہیں کہاں سے منگوا کر یہاں رکھ دو گے۔ او ہو خالہ آپ بھی کمال کرتی ہیں، آپ مت کہیے گا، کسی چیز کو آنے تو دیں، افضل نے کہا۔ اچھا تو آنے والی چیز کو تم کھا لو گے؟ خالہ فرزانہ نے افضل کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں کھا لوں گا، افضل نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا۔ بھیا ذرا اسے لوہے کے چنے منگوا دو، دیکھوں کیسے کھاتا ہے یہ، خالہ فرزانہ نے جل کر کہا۔ خالہ کی بات سن کر سب نے کہا لگایا۔ افضل کھسیانہ سا ہو گیا۔ اچھا خالہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لوہے کے بجائے گرم گرم چنے منگوا دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، افضل نے فوراً کہا۔ تب محسن راؤ ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو یکسو کیا، بیکان کے سکھائے ہوئے لفظوں کو ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دہرایا اور پھر اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھا کر بولا، گرم گرم چنے۔ ایک دم اسے ایک جھٹکا سا لگا جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو اور پلیٹ خالی رہی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو جھٹکا کھاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا بھائی؟ یہ جادو بے اثر ہو گیا۔ محسن راؤ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، کوئی بات نہیں، تانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ ٹھہرو ابھی ایک اور شوبدہ آزما کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن راؤ نے افضل سے کہا، اپنی گھڑی اتاریں۔ افضل نے اپنی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ محسن راؤ نے وہ گھڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں بند کر لی، پھر اپنے دونوں ہاتھ گھما کر ایک دم کھول دی۔ افضل کا خیال تھا کہ گھڑی ایک دم ہاتھ سے نیچے گرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، گھڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس شوبدے پر تانیہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ افضل اب تم اپنی گھڑی سے ہاتھ دھو لو، خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں خالہ ایسی بھی کیا بات ہے، تانیہ تم ذرا اس خالی پلیٹ کو اوندا کر دو۔ تانیہ نے خالی پلیٹ اوندی کر دی۔ یہ لیجیے۔ اچھا اب ایسا کرو کہ اس کو سیدھا کر دو، محسن راؤ نے کہا۔ تانیہ نے پلیٹ سیدھی کی تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ افضل کی گھڑی سامنے موجود تھی۔ افضل صاحب کو گھڑی چیک کرو، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں؟ تانیہ نے گھڑی اٹھا کر افضل کے حوالے کر دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اے محسن ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ خالہ فرزانہ بڑے اشتیاق سے بولی۔ نہیں بھائی محسن، خالہ کو جادو نہ سکھا دینا ورنہ کسی دن غصے میں آ کر مجھے کو غائب کر دیں گی۔ اے محسن کیا آدمی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں خالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سحر مجھے نہیں آتا۔ خالہ جادو اصل میں شیطانی علم ہے، اسے سیکھنے کے لیے جو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں اس کا تعلق شیطان کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں کائنات کی تسخیر بھر دی ہے۔ دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جو اللہ کا ولی ہو اور وہ بھی جو شیطان کا چیلا ہو۔ ان دونوں میں فرق صرف عقیدے کا ہے، یقین کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، اچھے اور برے کا ہے، تعمیر اور تخریب کا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور شیطان کا چیلا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ فرق ہے جادو اور روحانیت کا۔ دراصل یہی فرق ہے جو موسیٰ اور فرعون میں تھا۔ موسیٰ حق ہے، فرعون شر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ابتدائی سے انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں اور انتہا تک رہیں گی۔ بھائی جان آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر جادوگر کیوں بن گئے؟ اعتراض ہوا اور یہ اعتراض بہن نے کیا۔ خدا نخواستہ میں جادوگر تو نہیں ہوں۔ جادوگر بننے کے لیے اپنی روح کو بیچنا ہوتا ہے، شیطان کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مشن پر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کے مشن سے تو آپ لوگ واقف ہیں، جتنا ممکن ہو انسانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کمال جو بھی میں نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ محض ایک شوبدہ ہے۔ میں نے اب تک جو شوبدے دکھائے ہیں اس سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انسانوں کو تفریح پہنچانے کے لیے میں نے شوبدوں کو مظاہرہ ضرور کیا ہے۔ آپ بتائیں ابھی جو میں نے کمال دکھایا اس سے کسی کو نقصان پہنچا؟ افضل نے فوراً کہا، نہیں بالکل نہیں۔ لیکن محسن بھائی یہ سب کیسے ہو گیا؟ افضل صاحب اصل میں اللہ نے انسان کو بے پناہ قوتوں کا مالک بنایا ہے اور ان ساری قوتوں میں سب سے اعلیٰ قوت ہے یقین کی قوت۔ یہ قوت اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے جا کر کہو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اور آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کہتے ہی پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے گا تو یقین جانیے پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ دیہاتی یاد آ رہا ہے
جو بیٹھے بیٹھائے یقین کی قوت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مجھے مولانا اسد ریاض صاحب نے سنایا تھا۔ مولانا اسد سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا، انہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اتنے دل نشین انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ فوراً دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دیہاتی کا واقعہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا۔ ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا پیش امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ پیش امام صاحب بسم اللہ پر واز دے رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ کی بے شمار خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر پانی میں پاؤں ڈالے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اس دیہاتی کے دل میں گہرائیوں میں اتر گئی۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پیش امام اور دیہاتی دونوں اتفاق سے دریا کنارے اکٹھا ہو گئے۔ دونوں کو دریا کے دوسری طرف جانا تھا اور پار کرانے والی کشتی ابھی ابھی اس کنارے سے ادھر گئی تھی۔ کشتی کو واپس آنے میں بہت دیر لگتی۔ اس دیہاتی نے پیش امام صاحب کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، مولوی جی انتظار کس بات کا، پڑھو بسم اللہ۔ پیش امام صاحب کو پتہ نہیں اپنا واز یاد تھا یا نہیں، انہیں دیہاتی کی بات سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر چکا تھا اور بڑے اطمینان سے پانی پر چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیش امام صاحب اسی طرح دریا کے کنارے پر کھڑا پایا تو دیہاتی نے کہا، مولوی جی کشتی دیر میں آئے گی، کھڑے کاہے کو، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش امام صاحب کو اب اپنا واز اچھی طرح یاد آ چکا تھا، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں تھے۔ بالآخر پیش امام صاحب کو اس دیہاتی کی تقلید کرنی پڑی، انہیں بسم اللہ پڑھنی پڑی اور بسم اللہ پڑھ کر دریا میں پاؤں ڈالنے پڑے۔ اتنا بتا کر محسن راؤ رک گیا، مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولا، کوئی بتا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوا؟ پیش امام صاحب پانی پر دوڑتے چلے گئے ہوں گے اور دیہاتی سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے۔ تانیہ نے خیال ظاہر کیا، نہیں، دریا میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ دریا کے اندر ہیں۔ ایسا کیوں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ جبکہ دونوں نے بسم اللہ پڑھی تھی، دونوں نے بے شک بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن ایک کو دوسروں کو تلقین کرنے کے باوجود یقین نہ تھا اور ایک کو محض سن کر پختہ یقین ہو گیا، اور جس کو پختہ یقین ہو گیا وہ پورے اطمینان سے دریا پار کر کے چلا گیا، اپنی منزل پا گیا۔ تم نے یہ بہت اچھی بات بتائی۔ خالہ فرزانہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ بھائی جان آپ کو کتنا یقین ہے؟ تانیہ نے عجب سوال کیا۔ یقین کس پر؟ محسن راؤ نے دریافت کیا۔ اللہ پر، تانیہ بولی۔ مجھے تو اللہ کے سوا کسی اور چیز پر یقین ہی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ جانا۔ اگر کوئی سوئی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور جہاز بھی مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ یقین کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اور یہ یقین ہی تھا کہ صحرا کی قید سے نجات پا کر آج یہاں بیٹھا ہوں۔ صحرا کی قید؟ خالہ فرزانہ چونکی۔ میرا مطلب ہے اس جادوگر کی قید۔ محسن راؤ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے بات بنائی۔ رات گئے تک وہ سب گپ شپ میں مشغول رہے۔ بالآخر 12 بجے کے قریب سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ تانیہ چند منٹ محسن راؤ کے کمرے میں ٹھہری۔ اس نے تعویذ والے کمرے میں جانے کا وقت طے کیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی 12 بجے تھے۔ اس نے 2 بجے کے بعد نیچے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی اس نے 2-2.5 گھنٹے گزارنے تھے۔ اگر وہ بستر پر لیٹ گئی تو سو جائے گی۔ سونے سے بچنے کے لیے اس نے ایک پرانی فلم نکالی اور کمبل اوڑھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر آرام سے فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم تو 2.5 گھنٹے کی تھی، لیکن اس نے فارورڈ کر کے 2 گھنٹے میں ختم کی اور کمبل پرے پھینکا اور بیڈ سے اتر کر کالی چادر اوڑھ لی۔ ٹی وی اور VCR بند کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے چادر اچھی طرح اوڑھ دی۔ چادر گرم تھی، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، چہرے پر بلیڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ چاند پوری طرح روشن تھا۔ اس کی ٹھنڈی چاندنی نے ماحول کو سرد بنا دیا تھا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ شیشے کی کھڑکی پر اگرچہ پردہ پڑا ہوا تھا، پھر بھی روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق تانیہ نے 3 مرتبہ محسن والے کمرے کے شیشے کی کھڑکی بجائی۔ چند لمحوں بعد محسن راؤ اپنے کمرے کا آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور دھیرے سے بولا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی تک تو ٹھیک ہے، تانیہ نے بھی آہستگی سے جواب دیا۔ آ جائیے میرے ساتھ۔ تانیہ، اگر کوئی اتفاق سے اٹھ کر باہر آ جائے اور ہمیں یوں پراسرار انداز میں گھر میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ لے تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ دیکھا جائے گا، تانیہ نے بے نیازی سے کہا۔ میں جواب دے دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم خدا نخواستہ کوئی چوری کرنے تو نہیں نکلے ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، محسن راؤ نے کہا، لیکن وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ہر لمحے اسے خطرہ تھا کہ اب کوئی نکل کر باہر آ جائے گا۔ خالہ فرزانہ کے کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناول پڑھ کر پرسکون نیند کے مزے لے رہی ہیں۔ وہ خالہ فرزانہ کے برابر والا کمرہ تھا۔ تانیہ نے اس پراسرار کمرے کے سامنے پہنچ کر محسن راؤ کو ٹھہر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازے کے ہینڈل پر کالے دھاگے میں بندھا کالا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ محسن راؤ نے اس کمرے کے دروازے کو بغور دیکھا، اس تعویذ پر بھی نظر ڈالی۔ تانیہ نے اس کمرے سے متعلق جو رودات بیان کی تھی، اس کے مطابق وہ کمرہ غیر انسانی مخلوق کی دنیا میں داخلے کا ذریعہ تھا، لیکن غیر انسانی مخلوق کی دنیا میں آدمی اس وقت جا سکتا تھا جب کوئی غیر انسانی مخلوق اس کی مدد کرے۔ کمرے کے پراسرار دروازے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے محسن راؤ کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ خود تانیہ کی آواز بھی قابو میں نہیں رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی اور ہاتھ پاؤں بے جان سے ہونے لگے تھے۔ اس کے جسم میں لرزش سی پیدا ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی ہمت جمع کی اور ہاتھ بڑھا کر ہینڈل پر رکھ دیا۔